بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا یہ واقعہ ہے کہ جب حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کے ہمراہ کہیں سفر پر نکلے تو ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی۔ وہ ایک جنگل بیابان سے گزر رہے تھے، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنی بیٹی سے کہنے لگی کہ بیٹا، لگتا ہے کہ آپ کے بابا کا جانے کا وقت آ گیا ہے، ان کا اس دنیا سے جانے کا وقت آ گیا، ان کی تکلیف بڑھتی جا رہی ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اپنی بیٹی سے کہنے لگی، بیٹا مجھے تو یہ پریشانی کھائی جا رہی ہے کہ آپ کے بابا کو کفن کون دے گا، ان کے لیے قبر کون کھودے گا، ان کا جنازہ کون ادا کرے گا۔ تو یہ بات حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن لی تو اپنی بیوی سے کہنے لگی، آپ کیا کہہ رہی ہو؟ تو ان کی بیوی نے وہ بات دہرائی۔ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ پریشان نہ ہو، میری نماز جنازہ بھی ادا کی جائے گی، مجھے کفن بھی دیا جائے گا اور مجھے دفن بھی کیا جائے گا، آپ پریشان نہ ہو۔ راستہ پڑتا ہے عراق سے مکہ جانے والا راستہ پڑتا ہے، یہاں سے جو حاجی تھے وہ حج کر کے چلے گئے اور اتنی جلدی میں عمرہ کرنے بھی کون آتا ہے، اور اس راستے سے کوئی تاجر وغیرہ بھی نہیں گزرتے ہیں، نہ کوئی عمرے والا آئے گا نہ کوئی تاجر آئے گا، مجھے یہ پریشانی کھائی جا رہی ہے۔ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک محفل میں بیٹھا ہوا تھا، تو وہاں پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کانوں سے سنا، اس دل سے میں نے سنا اور اس دل نے وہ بات یاد کی۔ ہمارے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص اکیلا زندہ رہے گا، اکیلا مرے گا اور اکیلا ہی اٹھایا جائے گا، اور اس کی نماز جنازہ ایک جماعت پڑھائے گی۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس محفل میں بیٹھے تمام لوگ شہروں میں مرے ہیں اور میں اکیلا زندہ رہا ہوں اور اکیلا مر رہا ہوں اور اکیلا اٹھایا جاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا کہ کون آئے گا، لیکن میرے نبی کا فرمان سچا ہے، اس میں مجھے ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں ہے۔ آئیں گے، ضرور آئیں گے، مجھے نہیں پتا کون آئیں گے لیکن آئیں گے ضرور۔ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہنے لگی، مجھے نہیں پتا کہ کون آئے گا، اس راستے سے ابھی تک تو کوئی گزرا نہیں ہے۔ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے کہنے لگے، بیٹا جا، راستے سے جا کے دیکھ کوئی آ تو نہیں رہا ہے۔ ایک دن گزرا کوئی نہیں ہے، دوسرا دن گزرا کوئی نہیں ہے، جب تیسرا دن گزرا ان کی سکرات انتہائی سخت ہو گئی اور وقت قریب آ گیا تو اپنی بیٹی سے کہنے لگے، بیٹا تم اس طرح کرو، کچھ مہمانوں کے لیے کھانا تیار کرو کیونکہ جماعت آنے والی ہے، میرا وقت قریب آ گیا اور جماعت آنے والی ہے، اور ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکے یہاں سے جائیں، آپ ان کے لیے کھانا کا بندوبست کر لو۔ تو ان کی بیٹی نے، جو جماعت تھی ہی نہیں، ان کے لیے کھانا تیار کیا۔ تیسرے دن وہ جب آخری دموں پر آئے، ان کی سانس اکھڑنے لگی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے، جاؤ راستے میں دیکھو کوئی نہ کوئی ضرور آ رہا ہوگا۔ ان کی بیوی نے دیکھا کہ راستے سے دور سے کہیں سے گرد و غبار اٹھ رہا ہے، لگتا ہے کچھ لوگ آ رہے ہیں۔ جب قریب آئے دیکھا کہ 30 اونٹنیوں پہ لوگ آ رہے ہیں۔ تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے ہاتھ ہلا کر ان کو اشارہ کیا کہ ہماری مدد کے لیے آ جاؤ۔ تو وہاں پر جب وہ لوگ آئے تو دیکھا تو حضرت عبداللہ بن مسعود ان میں تھے، ان کے جو سربراہ تھے حضرت عبداللہ بن مسعود تھے، اور وہ کہنے لگے، کیا بات ہے، آپ کیوں اس جنگل بیابان میں ہیں؟ تو ان کی بیوی کہنے لگی، آپ کو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ معلوم نہیں؟ تو وہ کہنے لگے، ہمیں تو کچھ معلوم نہیں۔ کہنے لگی، ہم سفر پر جا رہے ہیں تو ان کو سکرات کا وقت آ گیا، ان کے آخری سانس چل رہے ہیں، ان کا دم اکھڑنے والا ہے۔ یہ پریشانی ہے کہ ان کا جنازہ کون ادا کرے گا، ان کو کفن کون دے گا اور ان کی تدفین کون کرے گا۔ یہ بات سن کر تمام جماعت والے سارے رونے لگے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ میرے ماں باپ اس پر قربان، ہم کیوں نہ ان کو کفن دیں گے، ہم کیوں نہ ان کی نماز جنازہ ادا کریں گے، ہم کیوں نہ ان کو تدفین کریں گے۔ جب حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پہنچے تو حضرت ابوذر غفاری آخری دموں پر تھے اور کہنے لگے، بھائی مجھے کفن دو گے؟ تو وہ کہنے لگے، ہم قربان جائیں آپ کے اوپر، ہم آپ کو کفن بھی دیں گے، ہم آپ کی نماز جنازہ بھی ادا کریں گے اور آپ کو تدفین بھی کریں گے۔ پھر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آپ میں سے کوئی ایسا شخص مجھے کفن دے جس نے آج تک کسی حکومتی مامور میں کوئی کام سر انجام نہ دیا ہو، حکومت کے کسی معاملات میں اس نے کام نہ کیا ہو۔ تو سب کے سب خاموش ہو گئے، کوئی ایسا شخص نہیں تھا کہ جو حکومتی معاملات میں جس نے کام نہ کیا ہو۔ وہاں پر ایک نوجوان تھا جس نے کہا، ہاں میں نے حکومتی معاملات میں کبھی کوئی کام نہیں کیا ہے، اور میرے پاس ایک کپڑا ہے جو میری ماں نے احرام کے لیے چادریں باندھی ہوئی تھی، وہ میرے پاس ایک کپڑا ہے، میں وہ آپ کو کفن کے لیے دوں گا۔ وہ جماعت جب نماز جنازہ اور کفن دفن سے فارغ ہو گئی تو حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کہنے لگی کہ آپ لوگوں کے لیے کھانا تیار ہے، آپ لوگ کھانا کھا کے ہی جائیے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے کہ آپ لوگوں کو کیسے معلوم تھا کہ ہم آنے والے اور آپ لوگوں نے ہمارے لیے کھانا تیار کیا؟ وہ کہنے لگے، میرے بابا کہنے لگے کہ میری کفن دفن کی مشغولی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ تم مہمانوں کی خدمت سے غافل ہو جاؤ، اس لیے کھانا پہلے تیار کر لو۔
تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو کے کہنے لگے کہ اے ابو ذر غفاری، آپ زندہ بھی سخی تھے اور مر کر بھی سخی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ وہ جماعت آخر وہاں سے گزری کیسے، وہاں پر پہنچی کیسے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ خصوصی کوئی تقاضا پیش آئے قرآن پاک کی اشاعت کے بارے میں، آپ وہاں سے جلدی نکلو۔ اگر آپ کو کوئی حج والا قافلہ یا کوئی اور قافلہ نہیں ملتا، پھر بھی آپ یہاں میرے پاس جلدی آ کے پہنچو۔ وہ کہنے لگے کہ حج کے تمام قافلے وہاں سے گزر چکے تھے، تو ہم حج پر تو نہیں پہنچ سکتے تھے، اس لیے ہم وہاں سے نکلتے وقت عمرے کی نیت کر کے وہاں سے نکلے ہیں۔ اصل میں ہمیں حضرت عثمان نے نہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان تھا اس نے ہمیں بلایا تھا اور ہم نے یہاں پر پہنچنا تھا، کیونکہ ایک صحابی کا وقت آن پہنچا ہے، اس کی نماز جنازہ ادا کرنی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان تھا وہ سچ ہو کے رہنا تھا، تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے یہاں پر آ کر پہنچے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی فرمان ہے وہ پورا ہو کے ہی رہے گا۔ تو لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جو بلاوا تھا وہ تو ایک بہانہ تھا، اصل میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان تھا وہ پورا ہونا تھا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اپنا اور اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملیں گے۔ اللہ حافظ۔